سرفراز شاہ صاحب، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی پہلے ہاں اور نا کا جو اختیار پاکستان کے لیے بیان کیا تھا، آپ کی روحانی بصیرت اس اختیار کو موجودہ عالمی سفارتکاری میں کہاں کھڑا دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی برکت صاحب نے اور ان سے پہلے جناب حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، وہ بات ان کی پوری ہونے کا وقت آ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ جی، اور آپ نے بھی سر اکثر پاکستان کی بقا اور ترقی پر بات کی ہے۔ کیا موجودہ معاشی اور سیاسی بھنور سے نکل کر اچانک عالمی ثالث بن جانا اسی نورانی سفر کا حصہ ہے جس کا ذکر واصف علی واصف اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی کرتے رہے؟ جی ہاں، بالکل یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ سفر ادھر کو جاری ہو گیا اور اس طرح کے واقعات اب پیش آتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 10-11 مہینے کے بعد پاکستان اکنامکلی بہت سٹرونگ ہوگا۔ باقی اس جو ڈائمنشنز ہیں اس پہ بھی بہتری آ جائے گی۔ یہ اسی سفر کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح، اور پاکستان کا جغرافیہ در حقیقت اس کے روحانی نقشے کے تابع ہے۔ وہ کیا خاص بات ہے سر کہ دنیا کی ہر بڑی طاقت کو آخر میں پاکستان کی دہلیز پر آنا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں ہم سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان وجود میں آیا ہے یہ خالصتاً اللہ کی رحمت تھی جو وجود میں آیا، اور جو اس کے قرائن ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جو ایک شخص نے سنگل ہینڈڈلی بنایا ہے، اور یہ وہ واحد ملک ہے جس کے بننے کے سلسلے میں جناب قائد اعظم ایک لمحے کو بھی جیل نہیں گئے، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے بننے میں خون نہیں بہا۔ تو یہ پیکولیرٹیز ہیں پاکستان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے بنایا تھا ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس کو اس مقصد کی طرف جانا ہے، اور وہ ہے عالم اسلام کی لیڈرشپ۔ یہ ادھر کو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، کیونکہ دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھی لیکن پاکستان نے اس سے الحمدللہ بچا لیا۔ کیا یہ وہی امن کا ضامن بننے کا مقام ہے جس کی بشارت صوفیاء کرام صدیوں سے دے رہے تھے؟ جی، یہ صرف ایک قصہ یہ نہیں ہے۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسی جانب سفر جاری ہو گیا ہے، اور سفر میں ایسی بہت سی چیزیں اب راستے میں آتی جائیں گی۔ ابھی ایک اور چینج آئے گی کہ پاکستان نے ایک مقام اپنا کھویا تھا کہ ایک زمانے میں کراچی گیٹ وے آف ایسٹ کہلاتا تھا۔ جی، اسی طرح جو کراچی پورٹ ہے وہ بڑی اہم تھی، ایک طرح کا ہب تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کراچی ایک بار پھر گیٹ وے ٹو ایسٹ ہو جائے گا، اور کراچی پورٹ ایک ہب کا رول ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان یورپ سے بھی اوپر جائے گا، ترقی کرے گا، اور لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ موجودہ حالات میں جب نوجوان مایوس ہیں، آپ اس کال کی تعبیر کن آثار میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ وقت کب تک آئے گا؟ جی، اس میں کچھ مہینے ہیں، سالوں کے حساب سے نہیں ہے۔ اچھا، چند مہینوں کے بعد ہی، اگلے 10-11 مہینے کے بعد پاکستان اکنامکلی بہت سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا، اور میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان اکنامکلی اس سٹیج پر چلا جائے گا جہاں پر لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے بجائے اس کے کہ پاکستانی دوسرے ملکوں میں جاب تلاش کرنے کے لیے جائیں۔ اچھا، اور شاہ صاحب اس وقت جس طرح مسلم امہ کے درمیان بھی اختلافات ڈالنے کی کوشش کی گئی اور آپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی، اور لیکن اسے پاکستان نے ناکام بنایا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اب مسلم امہ کا نیا اتحاد بننے جا رہا ہے جہاں دنیا کو مسلم ممالک لیڈ کریں گے؟ یہ شاید میں نہ کہہ پاؤں، لیکن یہ ضرور ہے
کہ یہ کلیتاً اللہ کی رحمت تھی کہ جی جس طرح کے حالات پیش آئے اور جس طرح خلیجی ممالک میں اور مڈل ایسٹ میں انڈیا امریکن ایئر بیسز پر حملے ہوئے تو ریئیکشن نہیں ہوا کوئی. ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلم کنٹری نے جذبات میں آ کے واپس اٹیک کر دیا ہو ایران پر. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. پروردگار نے بچائے رکھا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی لڑنے سے. سر پاکستان کے حوالے سے آپ یہ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک بڑی جنگ کو فاتح ہوگا. ابھی مارکہ حق بھی ہوا جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی. کیا وہ بڑی جنگ مستقبل قریب میں ہی دیکھنے کو ملے گی یا اس میں بھی ابھی وقت ہے؟ نہیں، مودی صاحب جو کچھ مئی 25 میں ہوا اس کو ابھی تک ہضم نہیں کر پائے. جی ان لوگوں کا جو تکبر تھا اور جس قسم کی تکبر بھری باتیں کرتے تھے پاکستان کے بارے میں، وہ رب تعالیٰ نے ان کا تکبر توڑا ہے اور اس کو وہ اتنی آسانی سے پئیں گے نہیں. مودی صاحب جتنی جلدی ممکن ہوگا شاید ایک بار اور شرارت کرنا چاہیں، بلکہ میں تو دعا یہ کروں گا کہ ایسی شرارت وہ کریں تاکہ پہلے سے زیادہ بڑا سبق انہیں مل جائے. اچھا. اور سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے پاکستان کی کمان سنبھالی ہے تب سے پاکستان ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی قیادت میں پاکستان کو مزید کتنی کامیابیاں ملیں گی؟ دیکھیے، اس وقت جو قدرت کا فیصلہ ہے جی وہ یہی ہے کہ پاکستان کو عروج حاصل ہوگا، اور جب قدرت کی طرف سے فیصلے آ جائیں تو پاکستان کا فیصلہ ہو چکا، اسے عروج کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور جائے گا. لیکن عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ محنتی آدمی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خلوص رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان خطے کی سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا اور معاشی اور سیاسی تمام بھور سے نکل جائے گا، اور اس سب کے لیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہی بہترین انتخاب ہے؟ یقینی طور پر پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرے گا. جی اگر یہ ہر لحاظ سے طاقتور نہیں ہوتا تو عالم اسلام کی قیادت نہیں سنبھال سکتا. یہ ضرور انشاءاللہ ابھرے گا بطور بہت طاقتور ملک کے. اور جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ جب قدرت کسی ملک کو اوپر اٹھا کے لے جانا چاہتی ہے تو وہ اس کی اہل قیادت ہی دے دیتی ہے ملک کو، صحیح. کیونکہ رب تعالیٰ زمین پر تو اترتا نہیں خود کام کرنے کے لیے، جی وہ تو اسباب بناتا ہے. اس لیے کہ ہم عالم الاسباب میں رہ رہے ہیں. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ ہے. اس کے بہانے کے بغیر وہ بھی نہیں آتی.